أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے مالی معاملات اور احکامات کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ. ہاں الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت کے ساتھ، اور تجارت بھی وہ عن تراض منکم جو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. یہ ذہن میں رہے یہاں پر صرف ایک ہی چیز میں کہ دوسرے کا مال کھانے کا جواز بیان کیا گیا، اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ دوسرے کا مال کھانے کا جواز جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے. جیسے کسی سے کوئی چیز ادھار لے لینا جی، اور کسی سے یہ سب یہاں تجارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہبہ کے طور پر کوئی کسی کو تحفہ دے دے، وہ بھی مال کھانا، وہ بھی کسی کا مال بندہ کھا رہا ہے، وہ بھی جائز ہے. ہبہ ہو گیا، عاریت ہو گئی، اور اس طرح کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں. دعوت ہو گئی، کوئی بندہ کسی کو بلایا اپنے گھر میں، وہ دعوت ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا عن تراض منکم، یہ تراض منکم جو ہے نا باہمی رضامندی کی یہ شرط ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل ہوتا ہے باہر کوئی بھی کام آپ کا، کوئی بھی فائل آپ کی بغیر رشوت کی نہیں نکلتی، رشوت آپ کو لگانی پڑتی ہے. اور آگے لینے والا جو ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی ہم تو یہ اپنی رضامندی سے لوگ دے جاتے ہیں، ہم مجبور تھوڑا کرتے ہیں. بھئی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا نا پہلے، جب تک پیسے نہیں دو گے تمہارا کام نہیں ہوگا. وہ تو بیچارہ مجبوری سے دے رہا ہے، اگرچہ وہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے تیرے سامنے، ہے وہ مجبوری. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام آپ کا، نوکری تک آپ کو بغیر پیسوں کو نہیں ملتی. سفارش جو ہے وہ سفارش بھی ایک طرح کی چوری ہے جی. ایک بندہ جو ہے وہ یعنی کہ مستحق ہے، اس نے اتنی جناب وہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وہ یعنی کہ لائق ہے اس کے کہ اسے وہ نوکری دی جائے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہاں ایسے بندے کی سفارش کر دینا، لیکن اس جیسے لائق اور بھی کھڑے ہوں ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر ایسے بندے کی سفارش کرنا جو لائق ہی نہ ہو، اس کی سفارش کر دینا، یہ بھی تو چوری ہے بھائی، یہ بھی تو ٹھگی ہے. اسی طرح کر کے دوسرا کام چلتا ہے ہمارے یہاں، وہ پیسے پہ چلتا ہے، رشوت پہ چلتا ہے. اور رشوت خور جو ہے وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی یہی کہہ کے دیتا ہے اور بھائی اپنی رضامندی سے لوگ دے جاتے ہیں، ہم مجبور تھوڑا کرتے ہیں. بھائی یہ مجبوری ہوتی ہے. یہ رضا جو اپنے ظاہر کر رہا ہے تیرے سامنے وہ مجبوری ہی ہے، اگرچہ تیرے سامنے ظاہر کر رہا ہے. کس بندے کو خواہش ہے آج کے اپنے پیسے اٹھا کے خواہ مخواہ کسی کو دے دے؟ وہ بیٹھا بندہ تنخواہ لیتا ہے، بیٹھا بندہ تنخواہ لیتا ہے. تنخواہ پہ تجھے حکومت نے رکھا ہے. تیری تنخواہ اپنی جو 1.5 لاکھ روپے ہے، وہ 20,000 والا بیچارہ جو کماتا ہے اس سے بھی تو لے رہا ہے رشوت ہیں. اور وہ بندہ 20,000 والا تجھے 1.5 لاکھ والے کو اپنی مرضی سے پیسے دے گا؟ کیوں دے گا بھائی؟ تو یہ تراض منکم کی صورت نہیں پائی جاتی یہاں. یعنی کہ اگر یہ پائی بھی جائے، اگر رضامندی سے بھی دے رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے بھائی، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حکومت کی طرف سے رکھا گیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. وہ زکوٰۃ لے کر کے آئے تو کہنے لگے حضور یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بیت المال کا ہے، اور یہ میرے لیے ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے لیے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے انہوں نے تحفہ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں نہ بھیجتا پھر بھی وہ تمہیں دیتے؟ انہوں نے پھر تو نہ دیتے، مجھے جانتا کون تھا؟ آقا علیہ السلام میں چلو یہ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ، تمہارا نہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ تو سرکاری افسر بن کے گئے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سرکاری افسر کے لیے تحفہ لینا بھی جائز نہیں. سرکاری افسر تحفہ نہیں لے سکتا، کیونکہ تحفہ لے گا آج، کل کو جناب وہ لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کے پاس آئیں گے. وہ کہے گا جی ہم کام کر دو یہ ہمارا.
آج جتنے بھی تھانے دار بیٹھے ہوتے ہیں، ایس ایچ او بیٹھے ہوتے ہیں، ایس ایچ او آتے ہیں جس تھانے میں ان کی تقرری ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اس علاقے کے رساگیروں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے ہاں جا کے دعوتیں کھاتے ہیں، ہاں بھی کون کون سا رساگیر ہے یہاں پہ، پہلے والا رساگیر جو ایس ایچ او وہاں سے گیا ہوتا ہے وہ سارے رابطے اسے دے کے جاتا ہے، فلاں فلاں بندہ اتنی منتھلیاں دیتا ہے، اس کے فلاں فلاں ڈاکو اور چور رکھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پکڑنا، بس پکڑے بھی جائیں تو بس لوگوں کے سامنے دو چار بجے منہ پہ مار کے انہیں چھوڑ دینا، اندازہ لگائے۔ تو یہ تو حساب کریم آقا علیہ السلام نے اصول مقرر کر دیا، قانون وضع کر دیا حضور نے کہ سرکاری افسر جو ہے اس کے لیے تحفے تحائف لینا جائز ہے نہیں ہے، لے کے حضور نے بیت المال میں جمع کروایا۔ یہاں کیا ہے، پورے نظام کا بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے۔ ایک قاضی تھے بہت بڑے، وہ کسی سے تحفہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ قاضی کے لیے سختی کے ساتھ منع کیا گیا وہ کسی سے تحفہ نہ لے، تو وہ تحفہ نہیں لیتے تھے کسی سے۔ تو بڑے بڑے لوگ آتے، وہ گھر آ کے بتاتے تھے اپنی گھر والی کو آج اتنے بندے آئے، اتنے تحفے لے کر آئے، ان کی گھر والی ہر بار کہتی ہے وہ لے لینا سی تو ضروری تھوڑا ہے کہ وہ تجھ سے فیصلہ ہی کروائے، تو غلط فیصلہ کروائے۔ انہوں نے کہا نہ نہ، میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں میرے لیے جائز نہیں ہے کسی سے تحفہ لینا۔ ایک دن ہوا یہ کہ صبح کے وقت وہ اٹھے، وضو کے لیے رات کو لوٹا بھر کے رکھتے تھے پانی والا، تو ان کا جو لوٹا پڑا ہوا تھا نا، اس لوٹے میں اشرفیاں پڑی تھی سونے کی، سونے کے پیسے پڑے تھے۔ انہوں نے جب وہ پانی انڈیلا تو پانی کی جگہ اشرفیاں گری، وہ بڑے حیران ہوئے، گھر والی کو بتایا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، لگتا ہے کوئی خبیث یہاں آ کے گھر میں آ کے نا ہمارے لوٹے میں پیسے رکھ گیا ہے، اشرفیاں رکھ گیا ہے سونے کی۔ تو وہ گھر والی کہنے لگی اور تیرا ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کوئی دے گیا رشوت تو کوئی رشوت دے گیا، نہیں ایسا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، چپ کر کے قبول کر، بس شروع کر کھانے سے۔ انہوں نے بھی رکھ لی۔ اب جیسے ہی عدالت میں پہنچے انہوں نے کہا آج ہاں جی آ جائیں گے کیس والے، مقدمے والے آ جائیں، تو ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی قاضی صاحب لوٹے والا ہوں۔ کون ہوں؟ لوٹے والا، ذرا دھیان سے۔ ہاں جی، قاضی صاحب نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ بھائی؟ یعنی کہ اس بندے نے اشارہ دیا کہ میں وہ لوٹے والا ہوں، یعنی لوٹے میں شرفیت میں نے رکھی تھی، ذرا مہربانی کرنا۔ اسی طرح جیسے ہم نے رات کو آپ کو ٹھنڈا کیا ہے، اسی طرح آپ نے بھی کوئی ٹھنڈا ٹھار کرنا ہے ہمیں، اسی طرح کا فیصلہ سنانا ہے آپ نے۔ تو یہ بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، ہیں وہ قاضی وہ تھے، جج وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے۔ یہ بات تو پہلے ملے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر برہم فرمائے، انہیں بھی جہنم سے بچائے، یہ بھی سیدھے راہ پر آ جائیں، شریعت حق کے مطابق فیصلہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب آپ حیران ہوں گے، کتاب البیع جو ہے نا، کتاب البیع ہدایہ آپ اٹھا کے پھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہمارے ائمہ اور فقہاء نے ایسا ایسا کام کیا ہے، آپ کتاب صرف ہدایہ شریف اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب بیوع جو ہے اتنی لمبی چوڑی اور اتنی ابحاث پر مشتمل ہے کہ آپ حیران ہوں گے پڑھ کے۔ وہ ساری کی ساری صرف ایک آیت کی تفسیر ہے، عن تراض منکم، بامی رضامندی کے ساتھ مال کھاؤ۔ تو بامی رضامندی سے کیسے کھانا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، قوانین کیا ہیں، اس کی تشریحات کیا ہیں، توضیحات کیا ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے قوانین کیا وضع کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ائمہ نے بیان کیے، ایک آیت کی تفسیر ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر عن تراض منکم، تم نے باہمی رضامندی سے کھانا ہے، وہیں پر آپ کو کتاب الہبہ ملے گی پھر کہ کتاب الہبہ جو ہے وہ بھی باہمی رضامندی سے، یعنی ایک بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے رضامندی کے ساتھ، باہم ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہ اچھی بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام میں تہادو تہابو، میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ قاضی کو تحفہ دے ٹھیک ہے، قاضی کو تحفہ دے ٹھیک ہے، افسر کو تحفہ دے ٹھیک ہے، ایس ایچ او کو دے ٹھیک ہے، ایس ایچ او ماتحتوں کو دے یہ ٹھیک ہے، لیکن ایس ایچ او نیچے والے سے تحفہ لے لے مٹھائی کا نام لے کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کمشنر ہو، ہائی کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، جو مرضی کمشنر ہو، کسی سے کوک بوتل لے لے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوک بوتل بھی پینا جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں بھی جا رہا ہے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں پتا کتنے ادک مسائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں گئے جی، کڑکتی دھوپ ہے، ایک لوگ چھاؤں میں کھڑے ہیں، ایک دیوار کے نیچے، دیوار کی چھاؤں میں کھڑے ہیں، امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ چھاؤں میں آ جائیں، آپ نے فرمایا یار نہ، جس بندے کی دیوار ہے نا اس بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں سے میں نے نفع اٹھا لیا، کہیں سود میں نہ آ جائے، اتنا بھی نفع نہیں اٹھانا۔
لیکن یہاں توبہ توبہ منتھلی مقرر کی ہوئی ہیں، تو جو مرضی کھوا انہوں میں نے 5,000 مہینہ دی رکھ، مجھے 5,000 روپے مہینہ دیے رکھ، جو مرضی کھلا ان کو بیڑا غرق کر دے ان کا۔ تو بتائیں جی اس نے پھر اس عہدے کا پاس رکھا یا نہیں رکھا؟ نہیں نہ رکھا اس نے اس کا پاس، اس نے تو دھوکہ کیا ہے، اس نے یعنی کہ جس نے اسے مقرر کیا اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور اب تبارک و تعالیٰ کے بندوں اور حبیب کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ کتنا بڑا غدار بنا ہے اس عہدے پر بیٹھ کر، کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے۔ اب ایسے بندے کو بھی اعتراض ہو مولوی حلوہ کھاتے ہیں، یہ بندہ بھی کہے کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، مگر جی ہاں نہیں کھاتے ہیں۔ کل بچے چھوٹا سا مجھے کہہ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ادھر بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں، ہاں یہ بیٹھا ہے، کیا جی اسے کسی نے تانا دیا کہ مولوی کے حلوہ کھانے نے، میں نے کہا یار رب دیتا ہے کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایک بندہ ایسے ہی گلے پڑ گیا کہتے ہیں مولوی کے حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ منصورے میں رہتے تھے اس وقت، وہ بندہ منصورے میں رہتا تھا، میں ساتھ رہتا تھا اس کے۔ میں نے کہا یار باہر جو حلوہ پوری لگاتا ہے نا، وہ ایک دکان والا تھا، بڑی لمبی چوڑی لائن لگی ہوتی تھی، میں کہ یار کدے جا کے دیکھیے پوری لائن تین کو مولوی نظر آئے، پوری لائن تین مولوی نظر آ گیا تھا، مولوی بڑا کھانے میں کدوں کھانے کہنے جمعرات میں، تو میں کہ مولوی آپ پکانا ہے کہنا جی اسی پکا کے دینا ہے۔ میں کہ مرے تیری رب ڈیوٹی لائی ہے، تو پکا کے دے سن، تو بک بک نہیں کہ نہیں جی۔ ہاں اچھا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے بھولے، یہ بیان کیجیے نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے کے بچوں کو کلمے دیا کرتے تھے، تو وہ ایسے احمق ہیں قلم لے کے اٹھ کے طالب علموں کو دینے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خدا ہدایت دے تمہیں یار، آج دور میں تو دیکھو آج کس چیز کا دور ہے، کچی پنچن جا کے دے رہے ہیں بچوں کو۔ وہ غوث پاک نے سنت عمل کر لیا ہے بھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھنے کا صرف یہی آلہ تھا، قلم ہی تھا، اور بچے اتنے غریب ہوتے تھے قلم بھی انہیں میسر نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب ہوتے تھے مجھے بچے کہ انہیں قلم بھی میسر نہیں ہوتا تھا، یا پھر بچے ایسی جگہ پہ ہوتے تھے کہ انہیں جا کے جنگلوں کے اندر کانے توڑ کے ان کی قلمیں بنانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو آج تو لکھنے کے کتنے سارے آلات آ گئے ہیں بھائی۔ غوث پاک کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو آج طالب علم کو تم لے کر دو لیپ ٹاپ ہے تاکہ وہ لکھے، دین کی خدمت کرے، ہے یہ نہیں؟ غوث پاک کی سنت پہ قلم پہ عمل ہونا۔ تو یہ جو ہے نا پکا کے حلوے نہیں، حلوے کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، نہیں جی؟ ہاں یہ نہیں کہ شام کو پتہ چلے 5-7 بندے جناب کلو کلو سوجی چکو لگا کر دیں۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی تحفہ دینا ہو تو کئی سارے لوگ جیسے کرتے ہیں، عموماً حلوہ پکا کے مولوی صاحب کو دیا ہے، کیوں بھائی ساڑھے دادا نے پسند تھے، میں کہا مرے تیرا دادا پرونا 1958 فوت ہوا ہے، ادو لوگوں کا ٹیسٹ ہور سی، ہوں لوگ شورمے کھانے نے مرے ہیں، ہوں تو آپ کھانے دار چودھری کی کڑھائی ہیں، لاہور بروز ٹکے کھانے مرے ہیں، تے تو اپنے دادے نو پسند سی، مرے دادا تیرا چلو وہ دانت نہیں سن حلوہ کھانا سی، اس کے دانت نہیں تھے بیچارہ حلوہ کھاتا تھا۔ تو آج تو ماشاءاللہ جس کو تو دے رہا ہے اس کے تو دانت ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی صدر میں یہی ارشاد فرمایا ہے، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کرو، اپنی پسندیدہ چیز ہیں۔ تو یہ ہم جب رب کی راہ میں دینے لگتے ہیں، دادے کو یہ پسند تھا، نانے کو یہ پسند تھا، ایک بندہ اچھا بلا کروڑ پتی بندہ تھا، مجھے کہنے لگا جی میں نے خواب میں دیکھا میرا دادا نا دال کھا رہا تھا، میں کہا جی پھر کہتا میں 3 کلو دال پکا کے مدرسے دی تھی، میں کہا تیرا دادا کھا رہے سی 1958 سے تو مرے تو ہون دینی سی، اب دینے تھا تو نے، اب گاؤں میں بھی جا کے دیکھ لینا، وہ گاؤں والے لوگ جو پہلے بیچارے دال کھا کے گزارا کر لیتے تھے وہ بھی فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں بھائی۔ آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے ریسٹورنٹ کھول گئے ہیں، وہ لوگ خود تو تم یہ کھاؤ، جب رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی بات ہے تو دادے کو جو پسند تھا وہی دینے، کیوں بھائی؟ یہ بات ٹھیک نہیں، بہرحال یہ ضمن آگے دیکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، تم ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو۔ اور مزے کی بات دیکھیں یہاں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، انفسکم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان کا قتل بھی اپنے آپ کو قتل کرنا، اندازہ لگا۔ تو یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہاں بات چل رہی ہے مالی معاملات کی، کہ مالی معاملات میں غبن نہ کرو، کسی کا مال دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، غصب کے ساتھ، چوری کے ساتھ، ٹھگی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، رشوت خوری کے ساتھ، کہ سود کے معاملے میں کسی بھی طرح سے کسی کا مال نہ کھاؤ، یہ معاملہ چل رہا تھا، بیچ میں قتل کی بات کیوں آئی؟ یہ ذہن میں رہے، یہ مالی معاملات کا اور قتل کا باہمی بہت جوڑ ہے۔
آج آپ دیکھتے ہیں کتنے قتل ہو رہے ہیں جیسے مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں. 50 روپے نہ دینے کی وجہ سے بندہ قتل. 50 روپے ہیں جی, صرف 50 روپے کی وجہ سے لڑ پڑے اور 5-5 روپے تک جناب لڑائی ہوتی ہے, بندے مار جاتے ہیں. بتائیں, تو یہ مالی معاملات کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمت ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ولا تقتلوا انفسکم, اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. سبحان اللہ عز و جل. اور آگے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اندازہ لگائیں یار, یہ اس کی مہربانی نہیں ہے, وہ خالق اور مالک ہو کر ہمیں لین دین کے اصول اور قوانین سکھا رہا ہے, انسانوں کو سکھا رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سکھا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ, خالق اور مالک ہو کر ہیں. اب بتائیں کس انداز کے ساتھ, کس پیرائی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. اگر کوئی بندہ لین دین کے معاملات اپنے درست رکھے گا تو ظاہری بات ہے ہر بندے کو اس کا حق پہنچتا رہے گا, کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. جب حق نہیں مارے گا کسی کا تو بات لڑائی تک نہیں جائے گی, جب بات لڑائی تک نہیں جائے گی تو بات جو ہے وہ لوگوں کے قتل تک بھی نہیں جائے گی. تو بتائیں جو رب تبارک و تعالیٰ اتنی باریکی کے ساتھ ایک ایک اپنا قانون بتائے, طریقے سکھائے, لین دین کے بھی باہمی معاملات بھی رب تبارک و تعالیٰ سکھائے, تو ان اللہ کان بکم رحیما, وہ رحیم ہے یا نہیں, وہ مہربان ہے یا نہیں. کیا مہربانی ہے مالک کی, کیا کرم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. آگے دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی بندہ ایسا کرے گا عدوانا وظلما, باہمی دشمنی کی وجہ سے اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصلیہ نارا, تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. جی وہ مالی معاملات جو اصول اور قوانین رب تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان سے ہٹ کر کے کسی کا مال کھائے گا کوئی بندہ, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ تو کمزور ہے, وہ تو تم سے نہیں لے سکتا. رب تبارک و تعالیٰ میں تو کمزور نہیں ہوں, میں تو کمزور نہیں ہوں, میں تو پھر لوں گا تجھ سے, میں تو پھر لے کر کے دوں گا اسے جس کا حق تو نے مارا ہے, وہ تم نے رشوت کے طور پر لیا ہے, سود کے طور پر لیا ہے, کسی بھی طرح سے غصب کے طور پر لیا ہے, یا ایسے چھین لیا کسی غریب سے, مسکین سے, کمزور سے, ناتواں سے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وہ نہیں لے سکتا. فسوف نصلیہ نارا, ہم پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے, ہم تو پھر لیں گے اسے, ہم تو سزا دیں گے اسے. اب اندازہ لگائیں, اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے احمد کہ ان اللہ کان بکم رحیما, کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں ہم جہنم داخل کریں گے. ان اللہ کان بکم رحیما, جو رب رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ ساتھ ہی کہے کہ ہم یہ بات نہ ماننے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے, تو رحیمی اور کریمی والی بات کہاں گئی. تو بھئی یہ اس کے عین رحیمی کا تقاضا ہے, اس کے جس بندے پر ظلم ہو اس ظلم کا مداوع کیا جائے, اس ظلم کا بدلہ لیا جائے, کیونکہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا ہی اس مظلوم کے ساتھ رحم دلی ہے. بے شک اس مہربانی مظلوم کے ساتھ یہی ہوگی کہ آپ ظالم سے بدلہ لیں. اگر آپ ظالم سے بدلہ نہیں لیتے پھر ظاہر سی بات ہے وہ مظلوم جو ہے وہ بیچارہ مظلوم ہی رہے گا, اس کی مدد کرنے والا پھر کون ہے. حقیقی مدد مظلوم کی تبھی ہوگی جب ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. سمجھا نا مسئلہ. اس سے ثابت ہوا ظالم سے بدلہ لینا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا و اقتضاء ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, میں کہ تیرا تجھ پر ظلم ہوا, ایک بندے نے ظلم کیا, تو چلا گیا تھانے, ایس ایچ او نے تیری مدد نہ کی, تو چلا گیا کورٹ میں, جج نے تیری مدد نہ کی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نہ کی مدد, فرمایا اب تو آ گیا میری بارگاہ میں. مظلوم کو رب نے فرمایا اب تو آ گیا میری بارگاہ میں اسے جہنم داخل کروں گا, بدلہ لے کے دوں گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ رب کو مشکل نہیں ہے, رب کے لیے کوئی وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, رب کے لیے تو بڑا آسان ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا میں بدلہ لے کے دوں گا. یہ ذہن میں رہے قیامت والے دن جس بندے نے کسی کے کوئی پیسے دبائے ہوں گے, یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کسی بندے نے کسی کا ایک پیسہ, کتنا 100 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں, 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں 100 پیسے. جس نے کسی کا ایک پیسہ ظلمن دبایا ہوگا, 1 پیسے یا 3 پیسے کے بارے میں ہے, میں کہ جس نے 1 پیسہ یا 3 پیسے کسی کے دبائے ہوں گے ظلمن, تو فرمایا قیامت والے دن 600 نمازیں, ذرا غور کے ساتھ ہر بندہ سنیں, 600 نمازیں با جماعت جو پڑھی ہوں گی اور وہ قبول ہوئی ہوں گی, فرمایا کہ وہ اسے 1 پیسے یا 3 پیسے کے بدلے میں دینی پڑے گی. 1 پیسے یا 3 پیسے کے بدلے میں 600 نمازیں با جماعت اور جو قبول ہوئی ہوں وہ دینی پڑے گی. اب بتائیں آج جو لوگ ہٹ کر کے کھا رہے ہیں لوگوں سے, لوگوں کا مال دبا رہے ہیں, کیا کیسے کھڑے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور کیا جواب دیں گے مالک عز و جل. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے باقی گناہ ہوں گے صغیرہ ہم وہ معاف کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے، مطلب جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں یہ کچھ باتیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سا ہے، صغیرہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہ کون سا اور صغیرہ کون سا ہے؟ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہے نا، کیونکہ نافرمانی تو رب کی ہے، نافرمانی رب کی ہے، تو اس کی چھوٹی بڑی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہے، تو کہتے ہیں ہر نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی وہ کبیرہ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کبیرہ ہے۔ اور بعض علماء یہ فرق کرتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ میں، کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر رب تعالیٰ نے لعنت کی ہو، ہر وہ گناہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم جانے کی وعید سنائی ہو، ہر وہ گناہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہو، بات ایسا گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ سارے صغیرہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سارے صغیرہ ہیں۔ اب تھوڑی سی مزید توضیح اس کی سنیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ چوری کرنے جاتا ہے، کوئی بھی، کیونکہ ہر گناہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے۔ چوری کرنے جاتا ہے بندہ کوئی، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی ذرائع استعمال کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے صغیرہ ہیں، اور وہ خود مقصد جو ہے وہ کبیرہ ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کبیرہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ٹھیک ہے جی، چوری کرنے کے لیے نکلا، اس کا چلنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، صغیرہ ہے۔ گھر سے کوئی بھی چیز اٹھائی ہے، یعنی کہ کوئی کدال وغیرہ اٹھائی ہے، کلہڑا وغیرہ اٹھایا ہے، کچھ بھی چیز اٹھائی ہے ان کی دیوار وغیرہ توڑنے کے لیے، اسے اٹھانا یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ باقی سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہاں تک پہنچنے تک، اس مقصد تک پہنچنے تک سارے کے سارے گناہ صغیرہ ہیں۔ وہاں سے چھوڑ کے واپس آ جائے، وہ کام نہ کرے، چوری نہ کرے، واپس آ جائے، یہ نہیں ڈر پیدا ہو گیا دل میں، ڈر کی وجہ سے، رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ کے واپس آ گیا، یہ جو گناہ صغیرہ ہیں یہ صغیرہ ہی رہیں گے۔ کوئی بھی نیکی کرنے کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہو جائیں، چوری نہیں کی اس نے، یہ گناہ صغیرہ بھی صغیرہ رہیں گے۔ اور اس نے کوئی نیکی کر لی ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سارے مٹا دے گا۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ اگر اس بندے نے جا کے چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد اس مقصد کو پا لیا نا، چوری کرنے کے ساتھ اس مقصد کو پا لیا، اب اس کے پچھلے سارے جتنے صغیرہ تھے وہ بھی کبیرہ ہو گئے، وہ بھی سارے کبیرہ ہو گئے۔ اب وہ پچھلے صغیرہ جو ہیں وہ کبیرہ ہو چکے، اب وہ بھی کسی نیکی کی وجہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سب سے بھی توبہ نہ کرے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جیسے زنا ہے، بندہ زنا کرنے جاتا ہے، گھر سے نکلا، اس کا نکلنا بھی گناہ، ذہن میں سوچا، اس کا سوچنا بھی گناہ، دل کو اس کی طرف جھکایا یا دل کو جھکانا بھی گناہ، وہاں جا پہنچا، اسے ہاتھ لگایا، جسم سے لگایا، گلے لگایا، یہ جتنے بھی کام ہوئے اس مقصد پانے تک یہ سارے صغیرہ ہیں، یہ سارے صغیرہ ہیں۔ جب اس نے زنا کر لیا نا جی تو یہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو گیا، یہ بھی کسی نیکی کی وجہ سے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، جب تک کوئی توبہ نہ کرے ان سب سے تب تک معاف نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ ہے، یعنی یہ مقصد پایا نا اس نے۔ ایسے آپ ہر گناہ کو لے لیں جو گناہ کبیرہ ہے، اس تک پہنچنے کے جتنے بھی ذرائع ہوں گے نا وہ سارے کے سارے صغیرہ ہوں گے۔ اس مقصد کو پانے کے بعد پچھلے سارے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جائیں گے، یہ گناہ بھی سارے کے سارے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان سے بھی توبہ نہ کرے۔ ایسے ہی شراب خوری، شراب پینا، شراب کی بھٹی تک جانا، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے سینما تک جانا، یا کسی بھی حرکت کرنے کے لیے کہیں تک جانا، رشوت خوری کے لیے، سود خوری کے لیے، کسی بھی کام تک پہنچنے کے لیے جو گناہ کبیرہ ہو اس تک پہنچنے کے جو مقصد ہے، جو گناہ ہے اس تک پہنچنے کے جتنے بھی ذرائع استعمال کرے گا وہ سارے کے سارے گناہ صغیرہ ہوں گے۔ جب اس مقصد کو پا لے گا یہ بھی سارے کبیرہ بن جائیں گے۔
اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا اصرار کے ساتھ بار بار کرنے کے ساتھ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی مسئلے کو واضح فرمایا. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہوں سے تو بچتے ہیں اور ادھر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ بھی دے گا بندہ، مستحبات پر عمل ایسے ہوگا کہ 11ویں ہر مہینے دے گا، قضا نہیں کرے گا 11ویں کی، لیکن اب تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے زمین جو اس نے اگائی ہوئی ہے کھیتی اس میں سے جو عشر نکل رہا ہے وہ عشر نہیں دے گا، وہ رب کا فرض ہے، وہ رب کا فرض ہے، رب تعالیٰ کا فرض چھوڑ جائے گا. اسی طرح کر کے یعنی کہ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحبات میں ایسے آگے ہوتے ہیں جی. آج کتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ جناب مسجد میں داخل ہوں گے، کوئی بندہ بیچارہ کو گھوڑے سے بایاں پاؤں اندر رکھ بیٹھا ہے اس پر چڑھائی کر دیں گے. اصل جو سنت کسی نے نہیں پڑھی اس پر چڑھائی کر دیں گے، عشاء کی پہلی سنت نہیں پڑھی اس پر چڑھائی کر دیں گے، لیکن خود نماز غلط پڑھ رہے ہیں. انہیں کوئی بتائے تو آگے سے یہ کہہ کے اسے لاجواب کر دیں گے میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب تو بتائے گا مجھے کیسے پڑھنی. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ یعنی کہ ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ جو یعنی کہ مچھر کو چھان کے پیتے ہیں اور اونٹ نکل جاتے ہیں. ایسے ایک بندے ان کو کہتے ہیں کلابی تقویٰ، کتے والا تقویٰ. ایک بندہ تھا وہ اتنا پرہیزگار وظیفوں کا، اتنا پرہیزگار یعنی کہ وظیفے پڑھنے کا ایسا عاشق، فجر کی نماز پڑھتا وہیں بیٹھ جاتا، وہ تھا وہ سرکاری افسر وہیں بیٹھ جاتا. اور چونکہ حدیث پاک میں ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے اور کسی سے کلام نہ کرے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، جب ٹائم ہو جائے اشراق کا، اشراق پڑھ کے وہاں سے کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب وہ بڑا پابند تھا اس کا، اب وہ کسی سے بولتا نہیں تھا، کسی سے بولتا نہیں تھا. اب وہی ٹائم فجر کے بعد کا اس کے پاس لوگوں کے معاملات کے آنے کا تھا، لوگ اپنے معاملات لے کے آتے تھے تو وہ اشارے سے بتاتا تھا 200 100. بولنا تو نہیں تھا نا جی، کیونکہ بولنا تو ناجائز تھا. اب یہ جو پیسے لینا تھا یہ اس کے لیے حلال تھا. نعوذ باللہ، کیسا پاگل تھا وہ ہے جی. خاموشی کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتا 2 اور مصلے کا کونا اٹھا دیتا، لوگ نیچے رکھ دیتے، پھر آتے جی 100 نیچے رکھ دیتے، مصلہ اوپر کر دیتا. جب جناب وہ سورج نکل آتا اٹھ کے 2 نفل پڑھتا اور دعا کر لیتا. اب اس احمق کو یہ نہیں پتہ یہ کتے والا تقویٰ ہے، یعنی کہ پیشاب کرتے وہ ٹانگ اٹھا لیتا اور منہ کے ساتھ گندگی کھا جاتا ہے جی. ایک طرف جو ہے وہ مستحب ہے نہ بولنا، مستحب پہ ایسا سختی کے ساتھ کار بندہ ہے، دوسری طرف حرام کے معاملات میں کیسا پھنسا ہوا ہے، وہاں نہیں دیکھ کر کے میں کیا کر رہا ہوں، ہے یہ نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یعنی فرائض چھوڑ کر مستحبات میں پھنسے ہوئے ہیں اور جناب آداب کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حرام میں مرتکب ہوتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام میں پھنسے ہوئے ہیں. ہے یہ نہیں ایسا؟ لیکن مستحبات میں بڑے کار بند ہیں، نہیں مجال ہے جناب کسی کو آگے پیچھے ہونے دیں. یہاں بھی تو مستحب رہ جائے کسی مولوی صاحب بیچارے کا، بس جناب حاجی صاحب چڑھائی کر دیں گے ہیں جی. آج ایک گھڑی لے کے پیچھے پڑے ہوں گے، نماز 2 منٹ پہلے ہو گئی، آج 2 منٹ پیچھے ہو گئی. ہاں جی آج آیا ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو ماما کون ہے تو بھائی گلا کرنے والا بلا سے ہیں؟ مغرب کی نماز ہوتی نا، مغرب کی نماز میں آپ آئیں گے، لوگ انتظار ہی نہیں کیا. میں نے کہا سورج غروب ہو رہا تھا تو تجھے نظر نہیں آیا؟ سورج غروب ہو رہا تھا تجھے نظر نہیں آیا؟ اذان ہونے سے پہلے اٹھ کے چل پڑتا مرتا تو. اور یار یہاں سے جانا ہو نا ٹرین پہ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے اندر بڑھنے کے لیے، تو گھر سے گھنٹہ پہلے نکل پڑیں گے. رات کو نیند نہیں آئے گی یار کہیں یہ نہ ہو لیٹ ہو جائے، تو یہ رات تبارک و تعالیٰ کا فرض پورا کرنے کے لیے تم موت پڑتی ہے پہلے نہیں آ سکتے. تو عجیب ہمیں کیا کرے کو جا کے وہ بھائی ٹرین جب ٹائم ہو جائے ٹرین کے نکلنے کا، یہ ڈرائیور کی مرضی اسی وقت چلا دے تو کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے ٹرین پر؟ انڈیا وہ ڈرائیور پر کوئی اعتراض کرے گا؟ تو یہاں کیوں اعتراض ہے بھائی؟ یہاں یہی ہے مولوی بیچارہ مسکین غریب ہے جس کا جی چاہا منہ کھول کے ڈھکن کھول دیا اور اعتراض چڑھ دیا. میں پچھلی مسجد میں تھا، نماز پڑھائی، میں نے سلام پھیرا، میں پیچھے منہ کر کے بیٹھا تھا، سامنے وضو خانہ درس ہے.
لوگ سارے بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں بیٹھا، ایک بندہ ایسی واہیات، وہ کھڑا ہوا، آیا باہر سے وضو کیا، کہنے لگا قاری صاحب جی 2 منٹ نماز لمبی کر دیں نا تسی تو میں شریک ہو جانا سی، میں کہ تسی 2 منٹ گھروں جلدی دفع ہو پہ نا تسی شریک ہو جانا سی۔ بتائیں کہ مر کے تو نے نہیں وہاں سے اٹھنا، اسے کہنا جو ٹائم پہ نکلے ہیں۔ میں نے کہا یا تو ہم نے نماز ٹائم سے پہلے شروع کی ہو پھر تو تیرا اعتراض بنتا ہے، اور اعتراض بھی ایسا ٹھوک دیا سارے بندوں کے سامنے بول پڑا۔ اب جب ہم بولتے ہیں آگے سے کہتے جی بےزتی ہو گئی ہے، میں نے کہا اتنی عزت اپنی گھٹ رکھی کیوں ہے کہ تھوڑی سی بات بھی خراب ہو جائے تمہاری؟ عجیب لوگ ہیں، بتائیں کیا کہیں بندے ان کو؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ایسے اچھالتے رہنا، اسے باہر ہی کھڑے ہو کے شروع ہو جانا، وہ مولوی صاحب کیا نماز پڑھائی، مولوی صاحب کیا کیا ہے، مولوی صاحب نے یہ کیا ہے۔ بھائی پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی ہی کیوں ہے کہ تم نے اس طرح غیبتیں کرنی تھی؟ کیا فائدہ تمہارا نماز پڑھنے کا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ جب تمہارا دل ہی صاف نہیں ہے اس کے لیے تو پھر نماز کیوں پڑھی تم نے؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ صحیح بات ہے۔ ایک سید صاحب تھے، آپ کو حیرانگی ہوگی، عزت والے عزت جانتے ہیں یار، عزت والے کے پاس سے عزت ملتی ہے۔ جس دکاندار کے پاس نمک ہو ہی نہ اس سے آپ کو میسر آ سکتا ہے، جس کے پاس ہوگا اسی سے ملے گا نا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نا، آپ کراچی گئے، وہاں سید صاحب نے نماز پڑھائی، وہ عالم نہیں تھے سید صاحب، نماز پڑھائی انہوں نے، کیونکہ مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھائی انہوں نے، شرعی معاملہ ایسا ہوا کہ نماز ہوئی نہیں کسی کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب دیکھیں سید صاحب کو کہنے کا کیا طریقہ ہے ان کا، وہ گئے جناب بھاگتے، وہ کہا واہ 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 شاہ جی آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے، مزہ آ گیا ہے، ایک بار تو اور پڑھا دیں ہمیں آج، ایک بار اور پڑھا دیں، کیا بات، واہ واہ بڑا مزہ آیا ہمیں، ایک بار اور پڑھا دیں۔ انہوں نے نماز پڑھا دی، بعد میں اکیلے میں انہیں بتایا کہ یہ آپ سے خرابی ہوئی تھی، کہ ذرا دوبارہ دھیان کرنا، بتائیں۔ لیکن یہاں ہم نے 5واں کمی سمجھا ہوا مولوی بیچارے کو، دبا کے رکھنا ہے، تن کے رکھنا ہے، نہ بھائی نہ، یہ باتیں ہم نہ کرتے ہیں کسی کو، نہ ہمیں برداشت ہوتی ہے، کہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں یہ آپ نہیں کرتے، کوئی کدو کا باہر سے آتے ہیں بیچارے مسکین، وہ آ کے فتوے ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آئے پہلے دن ہے اور اللہ کے فضل سے آئے بھی آخری دن ہوتا ہے، وہ آ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہارے سیئات جو ہیں، چھوٹے گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہم ویسے معاف کر دیں۔ ہاں یہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، یہ مالک عز و جل کا فضل دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی وضو کرتا ہے نا، منہ دھوتا ہے تو منہ کے سارے گناہ دھل کے پرے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے تو بازوؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاں جی پاؤں دھوتے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لے تو میں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اندازہ لگا۔ اور کریم آقا علیہ السلام میں جو بندہ ایک جمعہ پڑھ کے دوسرے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے پورے ہفتے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان کے روزے رکھے پھر دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ نکفر عنکم سیئاتکم یہ مالک عز و جل کا وعدہ ہے، یہ مالک کا وعدہ ہے۔ اور اب تبارک و تعالی نے فرمایا ولا وندخلکم مدخلا کریما اور ہم تمہیں عزت والی جگہ پر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔